تو کیا ان کے جاپان جانے کے بعد کچھ ہوا تھا؟ کیا واقعی وہ سب ہوا تھا جو بی بی جان اور چچی جان کہتی ہیں کہ مما نے بابا کی عدم موجودگی میں کسی اور سے نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ڈائری دیکھنے سے قبل میں نے بھی یہ فرض کر رکھا تھا کہ واقعی میری مما غیر ملکی اور غیر مسلم ہونے کی وجہ سے آزاد روش رکھتی ہوں گی۔ حویلی کی رسموں کو انہوں نے قبول نہیں کیا ہوگا اور اپنے لیے کوئی دوسرا راستہ چن لیا ہوگا۔ اسی بات پہ دل برداشتہ ہو کر بابا جان یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے، لیکن یہ ڈائری تو کوئی اور ہی کہانی سناتی ہے۔ میری مما نہ تو غیر مسلم ہے، نہ ہی غیر ملکی، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ جرمن، نہ فرینچ۔ ان کا مومنا ہونا ہی بابا جان کو چونکا گیا تھا، اور انہوں نے ہر صفحے پر ان کی پاکیزگی کا عقیدت بھرے انداز میں ذکر کیا ہے۔ اب تو میں مر کر بھی یہ تصور نہیں کر سکتی وہ کبھی بابا کو دھوکہ بھی دے سکتی ہیں۔ پھر کیا وجہ تھی؟ کیا ہوا تھا ان کی غیر موجودگی میں؟ کیوں نہیں وہ واپس لوٹے؟ یہ وہ سوال تھے جو اب بھی باقی تھے، اور ایک سوال یہ بھی، کیا میری یاد نے بھی انہیں واپس لوٹنے پر مجبور نہیں کیا؟ اسے ان آخری صفحات سے 1.5 ماہ پہلے لکھی وہ تحریر یاد آنے لگی جو اس کے بابا جان نے اس کی پیدائش کے صرف 6 گھنٹے بعد لکھی تھی۔ اس نے ایک بار پھر صفحے پلٹے۔ 5 ستمبر 1981۔ میں اتنا مطمئن تھا مومنا کے ساتھ کہ مجھے کبھی کوئی کمی محسوس ہی نہ ہوئی تھی، اور اب ایک ننھی سی پری نے آ کر یہ احساس دلایا ہے کہ زندگی تو ابھی ادھوری تھی، ابھی ایک رنگ باقی تھا، اور میں نہیں جانتا تھا کہ یہ رنگ اتنا شوق ہوگا، زندگی سے اتنا بھرپور۔ جب میں نے پہلی بار اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھما کر انہیں دیکھا، پہلی بار میرے ہاتھوں نے ان کا مخمل سا ننھا ہاتھ چھوا، اور پہلی بار جب وہ ننھے منھے گلابی ہونٹ بسور کر روئی، پہلی بار جب میں نے اسے سینے سے لگایا، میری گود میں آتے ہی وہ چپ کر گئی، جیسے روئی ہی صرف میری گود میں آنے کے لیے تھی۔ دیکھو مومنا، دیکھو اس کا چہرہ، بالکل تمہارے جیسے ہونٹ، ویسی ہی ناک، وہی رخسار، وہی پیشانی، اور بالکل تمہارے جیسی آنکھیں۔ نہیں، اس کی آنکھوں کا رنگ میرا نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر میں نے ذرا سا گدگدا کر اسے دوبارہ آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا۔ ارے ہاں، واقعی اس کی نیلی کانچ سی آنکھیں دیکھ کر میں نے کہا۔ وہ شاید اس طرح کسمسائے جانے پر برا مان گئی تھی، پھر سے مٹیاں بھیج کے رونے لگی۔ دیکھو مومنا، تمہاری طرح اس کے بھی رونے پہ آنسو نہیں نکلتے، صرف آنکھوں کا رنگ یہ بتاتا ہے کہ وہ رو رہی ہے۔ تم بھی جب روتی ہو تو شہد کے قطروں کے گر جیسے کوئی روح افزا گر جاتا ہے۔ میری مثال پہ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اور یہ جب روتی ہے تو نیلم کے ٹکڑوں کے گرد کوئی ہیرے کوٹ کے پھینک دیتا ہے۔ اس کی گیلی آنکھیں دیکھ کر میں نے کہا۔ مقدس نے اپنی پلکوں کو انگلی کے پور سے چھوا، وہ نم تھی۔ بابا جان دیکھیے، آج بھی میری آنسو آنکھوں میں ہی تڑپتے رہتے ہیں۔ وہ دیوار سے سر ٹکائے اکڑو بیٹھا تھا، جب بڑبڑا کر رہ گیا۔ اس نے چونک کر چاروں طرف دیکھا، پھر سے رات کے سناٹے میں اس آواز کو کھوجنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ وہ بے چین ہو کر ٹہلنے لگا۔ کیا میں نے خواب دیکھا تھا؟ لیکن خواب دیکھنے کے لیے سونا بھی تو پڑتا ہے۔ میں کب سویا ہوں جو خواب دیکھوں؟ پھر وہ آواز، یادوں کی جڑیں پھوٹ ہی پڑتی ہیں کہیں سے، دل اگر سوکھ بھی جائے تو بنجر نہیں ہوتا۔ یہ کس دراڑ سے اس کی یاد پھوٹ پڑی؟ میں نے دل کب کا پتھر کر لیا تھا۔ وہ سینہ مسلنے لگا جہاں وہ نیلی کانچ سی آنکھیں جگمگا رہی تھیں۔ اور جب یہ روتی ہے تو نیلم کے ٹکڑوں کے گرد کوئی ہیرے کوٹ کر پھینک دیتا ہے۔ کسی نے سرگوشی کی، اور تاریکی میں روتی بسورتی آنکھیں 1000 شکوے لیے ابھر آئیں۔ نیلم کے شفاف ٹکڑے آنسوؤں سے نم ہو کر چمک رہے تھے، پلکوں پر ٹھہرے آنسو ہیرے کی طرح جگر جگر کر رہے تھے۔ وہ مسکرا دیا۔ اچانک اس کے عقب سے آنکھوں نے، 2 اور آنکھوں نے جھانکا۔ تمہاری آنکھوں کا رنگ بتاتا ہے تم رو رہی تھی، کسی نے ان بھوری آنکھوں میں پھیلے لال ڈورے دیکھ کر کہا، اور وہ ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا۔ دونوں ہاتھ
چہرے پر چھپا کر چلانے لگا، اسی لیے مجھے بری لگتی ہیں یہ یادیں، وہ جب بھی آتی ہیں جنہیں بھلانے میں اتنے سال لگ گئے تو رلاتی ہیں، ساتھ لاتی ہیں ایک ایک منظر، یاد کبھی بھول کر نہیں آتی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ صبح صبح؟ خان دراف خٹک کو صبح جانے کی تیاریوں میں مصروف دیکھ کر ان کی بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ ظاہر ہے ان کا اتنے سویرے جاگنا اور پھر اتنے اہتمام کے ساتھ باہر نکلنا خلاف معمول تھا۔ وہ بدستور اپنے کام میں مشغول رہے تو زبیدہ خانم جھنجھلا گئی۔ جیسے وہ گن لوڈ کر کے پلٹے تو بیگم کو راستے میں پھر موجود پایا۔ اب کیا ہے؟ وہ اپنے مخصوص اکھڑ لہجے میں بولے۔ شکار پہ آپ نہ تو اکیلے جاتے ہیں نہ ہی اتنی رازداری کے ساتھ۔ پھر بڑے لالا کے پاس جا رہا ہوں، اسلام آباد، انہوں نے کسی کام سے بھیجنا ہے مجھے۔ انہیں آپ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ یا یوں کہیے آپ ان کا کیا کام کر سکتے ہیں بھلا؟ اور پھر نہ ڈرائیور نہ گارڈ، یوں فجر سے پہلے روانگی کا مطلب؟ ان کی کسی طور تسلی نہ ہوتی دیکھ کر دوراب سے ہو گیا۔ گارڈ کے ساتھ نکلا تو لوگ متوجہ ہو جائیں گے، اکیلے زیادہ رازداری کے ساتھ پہنچوں گا۔ بڑے لالا کی خاص ہدایات ہیں کہ ملازمت کو علم نہ ہو میرے گھر سے نکلنے کا۔ خود وہ بھی سارا دن آفس میں مصروف رہیں گے تاکہ سب کو یہ تاثر ملے کہ ہم دونوں بھائی سارا دن اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہے ہیں۔ اور زریاب لالا کو یہاں ہے زریاب لالا، کب آئے وہ؟ زبیدہ بےتابی سے آگے بڑھی۔ آہستہ زبیدہ آہستہ، وہ ڈپٹ کر بولی، ابھی نہیں آئے وہ، کل آنا ہے انہیں، لیکن بڑے لالا نے اپنے ذرائع استعمال کر کے انہیں آج ہی لانے کا انتظام کر لیا ہے۔ کل دشمن گھات لگا کر بیٹھے ہوں گے، بلکہ وہ تو کئی روز سے چوکنے ہیں، اسی لیے آج بھی انہیں لانے کے لیے اتنی رازداری اور احتیاط برتی جا رہی ہے۔ ہائے اللہ! وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئیں۔ اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، ایک بار لالا خیریت کے ساتھ حویلی میں پہنچ جائیں پھر کسی کی جرأت ہے جو انہیں نقصان پہنچا سکے؟ آگے کے لیے بھی بڑے لالا نے کچھ سوچ کر رکھا ہی ہوگا، وہ انہیں دشمنوں کی پہنچ سے دور، بہت دور پہنچا دیں گے۔ یہاں تو وہ صرف باچا جان کی تسلی کے لیے لا رہے ہیں۔ اور آپ اکیلے اتنا خطرناک کام؟ کوئی خطرناک کام نہیں، یہ فرض ہے میرا، صرف احتیاط سے کام لے رہے ہیں ہم لوگ، ورنہ ایسی بات نہیں کہ خٹک خاندان اب چوڑیاں پہن کر بیٹھ جائے۔ میرا بھائی آ رہا ہے اور میں اسے بحفاظت گھر لانے کے بجائے اپنے بچاؤ کے طریقے سوچنے بیٹھ جاؤں تو مجھ پر اور تم پر، عورتوں کی بزدلی پر، اور خبردار، پھر پلٹے، خبردار ابھی گھر کے کسی فرد کو یہ علم نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ شناور چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری مما، جیسا کہ تم لوگوں کی قیاس آرائیاں ہیں، انگلش یا جرمن نہیں، کلاش کی رہنے والی ہیں۔ وہ اس خاندان کا حصہ نہیں، لیکن اسی وطن کے ایک خوبصورت پہاڑی خطے کی رہنے والی ہیں، اور مسلمان بھی وہ پیدائشی ہی ہیں۔ مومنہ علی، مومنہ زراب خٹک، اس نے دوبارہ زیادہ تفصیل سے بتایا۔ شناور کھوئی کیفیت میں بیٹھی رہی۔ مقدس کے لیے اس کا رد عمل حیرت انگیز تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے تو وہ اسے پوچھ رہی تھی کہ ڈائری سے اس کی معلومات میں کیا اضافہ ہوا، تب وہ ہنس کے بتانے لگی، بے حد اضافہ ہوا ہے میری معلومات میں۔ دیر اور چترال میں مچھلی کا شکار کرنا اور جھیلوں میں نہانا منع ہے۔ سوات کا رقبہ 8788 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی 12 لاکھ ہے۔ چترال سے ایوان کے راستے کلام میں داخل ہوا جاتا ہے۔ وادی بھمبوریت پر داخلہ ٹیکس 15 روپے ہے۔ اور ارے فضول میں بکواس مت کرو، وہ مشتبہ نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ اور سنو نا، وہاں کی اپنی زبان میں بھمبوریت کو مرمریت برادری اور بریلا کہتے ہیں، اور جو ان کا روایتی لباس ہے نا، عورتوں کا کرتے کو پوش، کمر کی پیٹی کو مشہود اور ٹوپی کو کوپی کہتے ہیں۔ اور اسٹاپ اٹ مقدس، تم نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتاؤ، لیکن یہ کافرستان کا سفر نامہ تو مت سناؤ۔ وہ باقاعدہ ناراض ہو گئی۔ جو پڑھا ہے وہی سنا رہی ہوں ڈیئر، میری مما جان کو انہی پہاڑوں میں، میری مما بابا جان کو انہی پہاڑوں میں ملی تھی۔ مقدس نے مختصراً تمام کہانی اسے سنا دی۔ مومنہ علی، مومنہ زراب، مومنہ، شناور بھی یقین سے بڑبڑا رہی تھی۔
اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر سر جھٹک کر کہنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ مقدس حیرت سے اس کا اضطراب نوٹ کر رہی تھی۔ شناور کے چہرے پہ فیصلہ کن تاثرات پیدا ہوئے اور وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ سنو مقدس، میں پورے وثوق سے تو نہیں کہہ سکتی، لیکن میرا خیال ہے میں تمہاری مما کو جانتی ہوں۔ کیا؟ وہ حیرت سے اچھلنے کو تھی کہ شناور نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر پھر سے بٹھایا۔ آرام سے بیٹھ کر سنو۔ میں نے ایک بار تمہیں بتایا تھا کہ ہمارے ہاسٹل میں ایک ملازمہ، میرا مطلب ہے ایک عورت ہے، جس کی شکل اور صورت تم سے بے حد مشابہ ہے۔ تمہاری آنکھوں کی ساخت، چہرے کی بناوٹ، بالوں کی رنگت، ایک ایک نقش، حتیٰ کہ آواز اور مسکراہٹ بھی بالکل ایک جیسی ہے۔ میری اس بات کو اس وقت تم نے مذاق میں اڑا دیا تھا، خود بھی میں اسے زیادہ سیریس نہیں لے رہی تھی، اس لیے بھول بھال گئی۔ اب جو تم نے بات بتائی ہے تو رہ رہ کر وہی چہرہ میری نگاہوں میں آ رہا ہے، وہی شاید رنگت، آنکھیں، سرخط، رخسار، تھوڑی پودے تل، اور نام ان کا بھی مومنہ ہی ہے۔ ہم سب انہیں اماں مومنہ کہتے ہیں۔ کیا واقعی؟ پھر تو وہ، کیا پتہ وہی اس کے لبوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ ہاں شاید وہی، اور شاید نہ ہو۔ تم ہر بات کے لیے خود کو تیار رکھو۔ شناور نے اس کے کپ کپاتے وجود کو سہلایا۔ میں اسی لیے یہ بات بتانے میں ہچکچا رہی تھی۔ میں یہ تو نہیں جانتی تھی کہ وہ کراچی ہیں یا نہیں، لیکن پٹھان ہیں، یہ بات سبھی جانتے ہیں۔ رواں اور شستہ اردو بولنے کے باوجود کہیں کہیں پشتو لہجہ چھلک ہی جاتا ہے، اور پھر ان کی شکل و صورت سب انہیں پٹھان ہی ظاہر کرتے ہیں، خصوصاً چہرے پہ گودے تل، جو عموماً سرحد کی پہاڑی دوشیزاؤں کی نشانی ہے۔ اسی لیے تمہارے ذکر کرتے ہی میرے تصور میں فوراً ہی انہی کا چہرہ آیا، لیکن پتہ نہیں میں نے تمہیں بتا کر صحیح کیا یا غلط۔ میرا مطلب ہے ابھی یہ بات کنفرم تو نہیں ہے نا، یہ نام ایک شخصیت کا تو نہیں ہو سکتا؟ نہیں شانو نہیں، تم ان کا ذکر کرتی ہو تو میرا دل تمہارے ایک ایک لفظ پر ایمان لانے کو چاہتا ہے۔ یہ دل کہتا ہے شانو کہ وہی مما ہے میری، وہی ہے میری مما۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی، مگر وہ نشان، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ان کے چہرے پہ جلنے کے نشان ہیں، ایک طرف کا رخسار اور آنکھ کا نچلا حصہ پورا جلا ہوا ہے۔ جو بھی ہو، میں جلد از جلد ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ لاہور چلنے کی تیاری کرو۔ ابھی؟ اس وقت؟ مگر کیسے؟ شناور بولی۔ ابھی کل ہی دوران ماموں نے پوچھا تھا کہ وہ کب ہماری واپسی کی ٹکٹیں بنوائے، تو میں نے انہیں اگلے ہفتے کسی بھی دن کی ٹکٹیں بک کرانے کے لیے کہا تھا۔ ابھی تقریباً 12 چھٹیاں باقی ہیں، لیکن میں ایک ہفتہ نہیں رک سکتی۔ مجھے آج نہیں تو کل ضرور لاہور جانا ہے۔ اتنی جلدی ٹکٹیں کیسے ملیں گی محترمہ؟ بائی روڈ چلے گی۔ مصر تھی، بائی روڈ پورے 8 گھنٹے کا سفر؟ نہ بابا نہ۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ پلیز چانو پلیز، تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ وہ منتوں پر اتر آئی۔ میں تمہارے لیے بہت کچھ کر سکتی ہوں مقدس، لیکن تم خود سوچو، محض میرے حامی بھر لینے سے تم لاہور تو نہیں پہنچ جاؤ گی۔ بی بی جان کبھی ہمیں بائی روڈ اکیلے جانے کی اجازت نہیں دیں گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ہنگامی فیصلے کا ریزن کیا دیں گے، یہ سوچنا تمہارا کام ہے۔ کم از کم تم ایک کوشش تو کر ہی سکتی ہو۔ ویسے بھی بی بی جان تمہاری ہر بات مان لیتی ہیں، تم ان سے بات کر کے تو دیکھو، کوئی بھی بہانہ بنا لو پلیز۔ اچھا بابا۔ اس کے مسلسل اصرار پر وہ ہار مان کے بی بی جان کے پاس چلی آئی۔ بی بی جان، اور کیا وجہ ہونی ہے؟ دراصل میں نے اور میری دوسری فرینڈ نے جس ایگزامینیشن، میرا مطلب ہے تصویری مقابلے میں حصہ لینا تھا، اس کی ڈیٹ یعنی تاریخ مقرر ہو گئی ہے۔ ابھی ابھی شائستہ کا فون آیا تھا، وہ مجھے جلد از جلد پہنچنا ہے تاکہ اپنا نام لکھوا سکوں، ورنہ پھر میں اس مقابلے میں شامل ہونے سے رہ جاؤں گی۔ آپ پلیز ہمیں ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دیجیے، میرا مطلب ہے مقدس بھی میرے ساتھ ہی چلی جائے، اس کی بھی چھٹیاں باقی ہیں، لیکن مجھ سے اکیلے سفر نہیں کٹے گا۔ وہ جانتی تھی اس کا بہانہ ایک دم بوگس اور فضول ہے، پھر بھی وہ بڑے دھڑلے سے ہی جھوٹ بولے گئی۔ مقابل بی بی جان تھی، جنہیں اس کے کالج کا پتہ معلوم تھا، نہ تعلیم کی خبر۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ایسے مقابلے یوں ہی منعقد نہیں ہوتے، نہ ہی اسکول میں ہونے والے ٹیبلو پروگرام کی طرح ان میں لائن میں لگ کر نام لکھوانا پڑتا ہے۔ پھر بھی وہ پر یقین نہیں تھی کہ بی بی جان بھلے اس کی بات کا اعتبار کر لیں، لیکن ضروری نہیں کہ اکیلے جانے کی اجازت بھی دے دیں۔ اور اس وقت وہ حیران رہ گئی جب بی بی جان نے بغیر کسی سوال کے کہہ دیا
تم تیاری کرو، اگر ہو سکے تو 9 بجے تک ڈرائیور کے ساتھ نکل جاؤ، شام تک پہنچ جاؤ گی، ورنہ تیاری میں دیر ہونے کی صورت میں کل صبح سفر کرنا۔ میں نہیں چاہتی تم دوپہر کو نکلو اور رات گئے ہاسٹل پہنچو۔ تھینک یو بی بی جان، ابھی 9 بجے میں پورا 1.25 گھنٹہ ہے، ہم تقریباً تیار ہی ہیں، آپ ڈرائیور کو کہلوا دیجیے۔ وہ بھاگتے ہوئے مقدس کو خبر سنانے کمرے سے نکلی۔ ابھی بی جان نے سینے میں کب سے رکا سانس خارج کیا۔ اچھا وہ مقدس کے یہاں سے جانے کا سبب بن گیا، ورنہ دریاب کے یہاں آتے ہی پھر اچھا ہی ہے، جو ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے، وہ اس کی صورت نہ دیکھے نہ ملے۔ لالا، دراب نے بےتابی سے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ دراب تم؟ وہ حیران تھا، اس قید تنہائی میں کسی اپنے کی موجودگی، اذیت اور کرب کے تھپڑ سہتے وجود کو کسی مہربان باہوں کا سہارا ملا۔ اس نے حیرت سے خود کو اس کی باہوں کی گرم جوش پناہ میں محسوس کیا۔ تم یہاں کیسے؟ آپ کو لینے آیا ہوں لالا۔ مجھے لینے؟ کیا اتنا وقت بیت گیا؟ وہ حیران تھا، کہاں تو سر پٹک پٹک کر بھی ایک رات نہ گزرتی تھی، کانٹوں پر چل چل کر ایک ایک پہر بتاتا تھا، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ 20 سال گزر گئے۔ چلے لالا، گھر چلیں۔ اس نے بھائی کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھنا چاہا۔ گھر؟ چلو، وہ یوں بولا جیسے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وہ بن ہو کہ صحرا، دیوانے کو کیا مطلب؟ وہ بن ہو کہ صحرا، دیوانے کو کیا مطلب؟ زنجیر کھلی ہو تو پھر خاک اڑانا ہے، اور خان دریاب خاطق برسوں بعد گندی بوسیدہ دیواروں، پیر زخمی کرتی بیڑیوں اور سلاخ پتھروں والی زمین کی سنگت چھوڑ کر آزاد فضا میں آ گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سینٹرل جیل پشاور۔ اس کی تمام تر اذیتیں، تنہائیاں پیچھے رہ گئی تھیں۔ سامنے کی آزاد دنیا میں اس کے لیے اور بھی کچھ تھا، کچھ اور امتحان، کچھ اور اذیتیں۔ عمرہ لنگیاں پباں پار، حال نبض سے کالیا۔ عمرہ لنگیاں پباں پار، یہاں بھی ڈھنگ کا کوئی گانا نہیں لگ رہا۔ وہ پوری طرح اسد امانت علی خان کی پرسوت آواز میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب شناور نے FM 100 بھی آف کر دیا۔ کسی ایک جگہ تو ٹک جاؤ۔ مقدس کو اس طرح اس کی مداخلت پر اچھی خاصی کوفت ہوئی۔ میرا بالکل دل نہیں لگ رہا، اجاڑ سنسان سڑکوں پر تم بھی منہ لپیٹے بیٹھی ہو، پیکنگ بھی اس قدر افراتفری میں کی کہ کیسٹس بھی لانا بھول گئی۔ اف، کس طرح کٹے گا یہ سفر؟ ابھی پورے 4.5 گھنٹے باقی ہیں۔ اس نے باقاعدہ واویلا مچایا۔ تو کوئی رسالہ ہی پڑھ لو۔ اس نے سائڈ پہ رکھے بیگ میں سے اسے اکٹھے 2-3 ڈائجسٹ نکال کر دیے۔ یا پھر کچھ سونے کی کوشش کرو، میرا دماغ مچ جاتا۔ وہ اس وقت واقعی بے حد الجھی ہوئی تھی، اسی لیے اس لہجے میں اس سے بات کر رہی تھی، ورنہ شناور کی طبیعت کا بے صبرا پن اس کے لیے نئی چیز نہیں تھا۔ وہ بھی مقدس کی ذہنی کیفیت بھانپ کر چپ کر گئی، لیکن نچلا بیٹھنا اس کی فطرت میں کہاں تھا۔ چند دن منہ پھلا کر بیٹھنے کے بعد وہ ڈرائیور سے الجھنے لگی۔ یہ کیا ہے ماما، اس قدر بکواس کیسے رکھے ہوئے ہیں تم نے؟ نام بھی اتنے ہی ہولناک ہیں، پختوپا، اور یہ کیا اسٹرانگ وانگڑو، مائی کارڈ، کیا تصویر بنی ہے اس کے کور پہ، نام ہے خوڑے۔ وہ دو مجھے۔ واللہ کیا ظالم گانا ہے اس نے سر دھنتے ہوئے کیسے طلب کیا۔ رہنے دو ماما، ہمیں نہیں یہ ظالم سہنا، اگر پشتو گارا سننا ہی ہے تو بندو رحیم شاہ یا پھر سردار ٹکر کو سنو۔ کیوں مقدس؟ وہ آنکھیں موندے مقدس کو دیکھ کر مایوس ہوئی۔ اب کس سے سر پھوڑوں؟ ایک آدھ سیکنڈ میں ہی خاموش بیٹھے رہنے کے بعد وہ پھر آگے کی طرف جھکی۔ اس سے تو اچھا ہے FM 100 ہی لگا لوں، غزلیں اور کافیاں ہی صحیح۔ گاڑی میں پھر سے وہی پردرد مدھم سی آواز ابھرنے لگی۔ خانہ خراب۔ ایک جھٹکے سے گاڑی کے رکنے پر اورنگزیب ماما جھنجھلایا ہوا باہر نکلا۔ کیا ہوا؟ وہ دونوں پھر متفکر ہو گئیں۔ ٹائر پنچر ہو گیا ہے بی بی۔ وہ چیک کرنے کے بعد پیچھے کی طرف مڑا۔ چلو کوئی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ 20-15 منٹ لگیں گے ٹائر چینج ہونے میں۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو ہی تسلی دی۔ وہ خانہ خراب کا بچہ کس چرسی کی اولاد پھر دغا دے گیا۔ اب کیا ہوا؟ وہ دونوں بیک وقت شیشے سے نیچے کر کے باہر سر نکالتے ہوئے بولی۔ وہ خبیث رمضانی نہیں ہے، اس کو میں بولا کہ گاڑی چیک کرنے کے واسطے۔ یہ چیک کیا اس میں خانہ خراب نے؟
फालतू टायर भी नहीं रखी। तुम्हारी तो पुरानी आदत है मामा, अपनी गलती दूसरों के साथ थोपने की। कार तुम्हें ड्राइव करना थी तो तुम्हें खुद सारा इंतजाम देखना था। वो चलती है तो तुम्हारा नस्वार का नाका बंद। शनावर के डपटने पर वो चुपचाप सर झुकाए खड़ा रहा। दालिम दालिम गानों वाले ये अलम का कलम कैसे भरने याद थे। एक स्पेयर टायर नहीं रख सकते थे। अच्छा अब बस करो, यूँ इस सरे राह चलाने से क्या हो जाएगा। मुक़द्दस ने नागवारी से उसे देखा, जो कमर पर लड़ाका औरतों की तरह हाथ जमाकर बाजू नचाते हुए औरंगजेब की खबर ले रही थी। आसपास से गुजरती गाड़ियां कुछ देर के लिए आहिस्ता हो जाती थी। इसके करीब से गुजरते हुए मुक़द्दस को भी फिक्र तो जरूर थी, लेकिन इस तरह सड़क पर तमाशा बन जाने का खौफ ज्यादा था। वो फिर से आवाज़ें देकर उसे गाड़ी में बैठने के लिए बुलाने लगी। एक सिल्वर ग्रे करोला की स्पीड भी स्लो हो गई थी। उनके पास आते ही मगर दूसरे लोगों की तरह गर्दन बाहर निकाल के महज सवालात और सूरत हाल का जायजा लेकर गाड़ी आगे बढ़ा ले जाने के बजाय उस शख्स ने इनसे जरा आगे साइड पर कार पार्क की और खुद उनकी तरफ आया। एनी प्रॉब्लम? बेहद शाइस्ता अंदाज में उसने शनावर से पूछा, जो गुस्से से तमतमाते चेहरे और मुझसे मुसलसल ड्राइवर को घूर रही थी। गुस्से की ज्यादती से उसका चेहरा लाल भभूका हो रहा था। वो महज बड़बड़ा कर रह गई, वो टायर पंचर हो गया है साहब, और फालतू टायर भी नहीं है। औरंगजेब मनमनाया। और आप परेशान मत हो मिस, अपनी सीट पर आराम से बैठ जाएं। मैं टायर दे देता हूँ आपके ड्राइवर को। वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया। पीछे पीछे बाछे फैलाता हुआ औरंगजेब भी लगता। मामा एक मिनट। मुक़द्दस ने पर्स में से कुछ पैसे निकाले। शनावर, ये मामा को पकड़ा दो, टायर की कीमत अदा करके फिर लें। एक्सक्यूज मी मिस, ये आपने भिजवाए हैं। वो नोट लहराता हुआ शनावर के सर पर मौजूद था। मैं टायरों की खरीदो फरोख्त का काम बिल्कुल भी नहीं करता। बाय प्रोफेशन में एक डॉक्टर हूँ। अगर आपको टायर खरीदना ही है तो मैं आपके ड्राइवर को चंद मिनट आगे सर्विस स्टेशन पर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन ये सोचिए कि आपको यूँ तनहा इसके इंतज़ार में खड़े होना मुनासिब होगा। यही बहुत है, आप ये टायर ले लें प्लीज़। देखिए, हम लोग इस वक्त आपकी मदद लेने पर मजबूर हैं, लेकिन फिर भी बगैर कीमत अदा किए टायर लेना हमें भी गवारा नहीं। मुक़द्दस बाहर निकल आई। उसे देखकर वो यूँ चौंका जैसे गाड़ी में उसकी मौजूदगी से बेखबर हो। इस तरह आपका ये अमल मदद नहीं एहसान कहलाएगा, और किसी का एहसान लेना हमारी रिवायात का हिस्सा नहीं। इसके मजबूत लहजे और पुरएतमाद अंदाज से वो महफूज होकर मुस्कुराने लगा। और ख़वातीन की मदद करने का मुआवजा ज़रूर हमारी रिवायत का हिस्सा नहीं है। बहरहाल आपके असूल भी मुक़द्दम हैं हमें। आप यूँ कीजिए, ये मेरा कार्ड रख लीजिए। जब आपका मसला हल हो जाए मेरा टायर मुझे वापस लौटा दीजिएगा। शुक्रिया के साथ। वो उसकी नीली आंखों की उलझन महसूस करके मुस्कुराया। ओए खाना खराब, औरंगजेब ने फिर दुहाई दी। ये तो 2 टायर पंचर पड़े हैं। ओह नो। इन तीनों के मुंह से अफसोस भरे अंदाज में अदा हुआ। मुक़द्दस तो मायूस होकर दोबारा से गाड़ी में बैठ गई, जबकि शनावर जरा आगे होकर गुजरती गाड़ियों को उम्मीद भरे अंदाज में देखने लगी। शायद कोई अल्लाह का बंदा मजीद एक टायर देने के लिए रुक जाए। बीबी, औरंगजेब तेजी से उसकी तरफ आया। मुझे तो तुम अपनी शक्ल ही न दिखाओ मामा। इसके धारने पर वो सहम कर मुक़द्दस की तरफ बढ़ा। बीबी, तुम्हें सुन लो। हाँ बोलो। मुँह तो उसका भी खराब था, लेकिन सुनने लगी कि अब क्या वो सुनाना चाहता है। मामा औरंगजेब खान शनावर भी सुनगुन लेने खड़ी हो गई। वो डॉक्टर साहब कहता है हम तीनों उसकी गाड़ी में बैठे हैं, वो आगे कोई होटल है, वहाँ तक छोड़ देगा। बीबी लोग आराम से बैठकर उधर चाय वाय पिए और हमारा टायर लेकर वापस आएगा। टायर लगाएगा, फिर तुमको और हमें लेगा। उसने पाय नुकाती मनसूबा तफसील से दोहराया। चलो, ये मसला तो हल हुआ। शनावर ने सुकून भरी सांस ली। लेकिन हम कैसे किसी अजनबी के साथ चल पड़े? मुक़द्दस को एतराज़ था। बीबी को 15 मिनट लगेंगे बस होटल तक जाने में, फिर हम हैं ना तुम्हारे साथ। उसने तसल्ली दी। मेरा ख्याल है मुक़द्दस, यही बेहतर है। यहाँ अकेले मोटरवे पर खड़ा होना भी तो नामुमकिन सी बात है। इसके कहने पर वो मजीद पसो पेश करने के बजाय अपने शोल्डर बैग उठाए चादर दुस्त करती बाहर निकल आई। बीबी, तुम फिक्र मत करो, डॉक्टर साहब शरीफ आदमी है, पश्तो भी बोलता है। वो पख्तून बोलता है या नहीं ये तो पता नहीं,
اتنا دور اندازہ ہو گیا ان دونوں کو ڈاکٹر واقعی شریف بندہ ہے۔ 12 منٹ کی ڈرائیو میں اس نے بالکل بھی دونوں لڑکیوں کو مخاطب نہ کیا۔ البتہ کافی شاپ میں اس کی دی گئی کافی اور اسنیک کی پیشکش شکریہ کے ساتھ واپس لوٹا دینے پر وہ چپ نہ رہ سکا۔ یہ تو آپ میری مہمان نوازی کو ٹھیس پہنچا رہی ہیں محترمہ، لیجیے خواہ ہی ہم بھلا آپ کے مہمان کیسے ہو گئے؟ شناور بحث پر اتر آئے۔ کوئی آپ کے گھر تھوڑا ہی ہے یہ، ضروری نہیں کہ گھر آنے والا ہی مہمان ہو۔ آپ میری گاڑی میں بیٹھ کر یہاں تک آئی ہیں، میری نظر میں اس وقت آپ میری معزز مہمان ہیں اور آپ کی تواضع کرنا میرا فرض ہے۔ اس کے پاس بھی جواب حاضر تھا۔ معاف کیجیے گا، آپ کی مدد اور تعاون کے لیے ہم واقعی شکر گزار ہیں، لیکن یہ ہماری مجبوری تھی، ورنہ جس خاندان سے ہمارا تعلق ہے وہاں لڑکیاں اجنبیوں سے تواضع نہیں کراتی پھرتی۔ اب کی بار مقدس نے اپنے مخصوص سنجیدہ اور دو ٹوک انداز میں بات کی تو وہ مطمئن ہو کر یوں مسکرایا جیسے اب تک کی بلا مقصد بحث محض اسے بولنے پر اکسانے کی ایک کوشش ہو۔ وجہ فرمایا آپ نے، اجنبی سے گریز اچھی بچوں کا شیوا ہے، لیکن وہ لطف لینے لگا۔ مقدس کا برہمی کا انداز اسے پسند آیا۔ اگر وہ واقعی اجنبی ہو تو مقدس سراپا ہل گئی اس کے فقرے پر۔ اس نے پہلی بار نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے خوش قامت خوش لباس شخص کو بغور دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں استفسار پڑھ کر وہ مسکرایا۔ آپ کے بیگ میں میرا کارڈ موجود ہے، اس لحاظ سے آپ کو مجھے اجنبی نہیں کہنا چاہیے۔ مقدس کا دایاں ہاتھ بے ساختہ اپنے بیگ کی طرف سے رکھ گیا۔ اسے یاد آیا بے دہانی میں اس نے یہ کارڈ بغیر دیکھے ہی بیگ کے اندر ڈال لیا تھا۔ وہ بھی شاید اس کی بے اعتنائی جان چکا تھا، اسی لیے اپنا باقاعدہ تعارف کرانے لگا۔ مجھے ڈاکٹر خوشنود کہتے ہیں، ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد میں اعزازی طور پہ تعینات ہوں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں اپنا ایک ذاتی کلینک بنانے کا ارادہ ہے۔ آج کل اسی کے سلسلے میں کچھ مصروفیات ہیں۔ لاہور میں ایک ذاتی نوعیت کے کام سے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ بھی شاید لاہور ہی جا رہی ہیں۔ ان کا تعارف لینے کے بجائے اس نے سرسری سے ایک سوال کیا اور اسباب میں جواب ملنے پر خاموشی سے کافی پینے لگا۔ اگرچہ اس نے دوبارہ ان سے اصرار نہیں کیا، لیکن اس طرح کر بیٹھے رہنا کم از کم شناور سے گوارا نہ ہوا۔ اس نے بھی اپنا مگ اٹھا لیا۔ مقدس نے ایک نظر سامنے بیٹھے اس نفیس تباہ شخص کو دیکھا جو اس وقت گرد و پیش سے لاپرواہ نظر آتا ہوا کافی اور اخبار سے شغل فرما رہا تھا، جس نے تکلفاً بھی ایک بار اپنے سامنے بیٹھی لڑکیوں کے نام اور پتے نہیں جاننے چاہے۔ اس کے ہاتھ خود بخود اپنے سامنے رکھے بھاپ اڑاتے مگ کی طرف اٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں اورنگزیب سامنے سے آتا نظر آیا۔ گاڑی آ گئی ہے بی بی۔ وہ جن بس والوں نے کرم کو لفٹ دی انہوں نے ٹائر بدلنے میں بھی مدد کر دی، اس طرح ہم جلدی واپس آ گئے۔ شکر ہے اللہ کا۔ وہ دونوں جلدی اپنے مگ اور پرس سنبھالنے لگے۔ آج زندگی میں پہلی بار میں نے اورنگزیب بابا کی صورت دیکھنے کے بعد کلمہ شکر پڑھا ہے۔ شناور اس کے کان میں گھس کر بولی تو باوجود اس قدر تناؤ کے وہ بھی مسکرا دی۔ خوشنود نے دلچسپی سے سرمئی گرم شال کے حالے میں لپٹے اس سبھی چہرے پر پھوٹتی مسکراہٹ کی کرن دیکھی۔ چائے پیو گے؟ اس کی آفر پر اورنگزیب نے پھیل کر بیٹھ جانا چاہا، لیکن شناور کی گھوریوں سے گھبرا کر نفی میں سر ہلاتا ہوا بیگ اٹھانے لگا۔ خوشنود ایک طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی اسے ہاتھ میں ڈسپوزیبل کپ پکڑے ہوئے اس طرف آتے دیکھا۔ اس نے زبردستی اورنگزیب کو چائے پکڑائی۔ شناور کے دوبارہ شکریہ ادا کرنے پر مقدس چاہنے کے باوجود اسے تھینک یو نہ کہہ سکی۔ کون پٹھانی؟ اس کے پوچھنے پر ہاسٹل وارڈن نے سوال کیا۔ جی میڈم وہی، کیا آپ بتائیں گی اس وقت وہ کہاں ملیں گی؟ تم لوگوں کو اس سے کیا کام ہے؟ اس نے الٹا تفتیش شروع کر دی۔ کتنی بار تم لڑکیوں کو تاکید کیے اسٹاف کے ساتھ اس قسم کی عنایات وغیرہ مت کیا کرو۔ یقیناً تم نے اسے کچھ رقم ادھار دی ہوگی اور اب وہ تمہارے لیے ہاتھ نہیں لگ رہی۔ نو میڈم ایسی بات نہیں، ان سے کچھ اور کام تھا مجھے۔ شناور ان کی مسلسل بحث پرزش ہو گئی۔ آپ پلیز انہیں بلوا دیں یا مجھے بتا دیں وہ اس وقت کہاں ہوں گی۔ وہ تو پچھلے ایک ہفتے سے غیر حاضر ہے۔ پرسوں اطلاع ملی تھی کہ کچھ بیمار وغیرہ ہے، شاید کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ مجھے کچھ صحیح علم نہیں۔
वो गोल मोल जवाब देकर टेलीफोन पे कोई नंबर पुश करने लग गई। कौन से हॉस्पिटल में, क्या हुआ है उन्हें? मुकद्दस जो अब तक एक खामोशी से खड़ी एक तरफ खड़ी थी, दोनों के देखने लगी। बेसब्री से कह उठी। वार्डन ने नागवारी से उसे देखा और माउथ पीस पर हाथ रखकर बोली, मैंने कहा ना, मुझे इल्म नहीं। तमाम मुलाजमीन की मिजाज पुरसी और अयादत मेरी ड्यूटी में शामिल नहीं। हाँ अरफाना, कैसी हैं आप? एक काम कहा था आपसे। रुख मोड़ कर मुकम्मल तौर पर फोन पर मुतवज्जो हो गई, जो इस बात का इशारा था कि अब वो किसी और सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं। शनावर ने शाने उचकाकर खुद पे जब्त करती मुकद्दस को देखा और उसका हाथ थाम कर बाहर निकलने का इशारा किया। एक मिनट ठहरो। वार्डन की आवाज़ पर वो चौंक कर मुड़ी। अम्मा बरकते यहाँ आना, जरा इन लड़कियों के साथ बाहर जाकर बात कर लो। और हाँ शनावर, ये अम्मा इस पठाने के साथ ही रहती हैं, इनसे पूछ लो जो भी पूछना है। बड़ी उजरत में उन्होंने रिसीवर कान से लगाते हुए मामला भुगता दिया। की गल आकुड़ियो। अम्मा बरकते शनावर को जानती थी, इसलिए बराह रास्त उससे सवाल किया। वो तीनों इस वक्त खटक और खून और कदरे तारीख कॉरिडोर से गुजर कर बैरूनी दरवाजे के साथ बने अहाते में आ खड़ी थी। चमकदार धूप ने एकदम से सामने आकर आंखों को चुंधिया दिया था। अम्मा, वो जो किचन में खूबसूरत सी गोरी चिट्टी अम्मा होती है ना, अम्मा मोमना, वो कहाँ मिलेंगी इस वक्त? क्यों, तुम्हें क्या काम है? फिर वही सवालात। काम है तो पूछ रहे हैं ना। पोता बीमार है। क्या हुआ है उन्हें? मुकद्दस को अनदेखी औरत की बीमारी बेचैन कर रही थी। अम्मा बरकते ने आंखों पे हाथ का छज्जा बनाकर उसे बगौर देखा। उसकी सख्त मिजाज आंखों में ताजुब के रंग वादे नजर आने लगे। शनावर ने उसे फिर अपनी तरफ मुतवज्जा किया। क्या किसी हॉस्पिटल में है? मैनू नहीं पता। वो यकायक वापस मुड़ने लगी। एक मिनट अम्मा, रुके तो सही। वो रुक गई, लेकिन शनावर के मुकाबिल खड़े होने के बावजूद उसकी आंखें बार बार मुकद्दस के परेशान और उलझे हुए वजूद पर भटक रही थी। आप दोनों एक ही क्वार्टर में रहती हैं, कई साल से एक साथ हैं। ये कैसे हो सकता है कि आप उनके बारे में बिल्कुल भी कोई खबर न रखती हो? वो कहाँ है, किस हाल में है? शनावर की जराह पर अम्मा बरकते बिगड़ गई। अपना कम कर कुड़िए, तेरा की मतलब पठाने से? वो किधर है, किधर नहीं, तुझे क्या? अम्मा नाराज मत हो, दरअसल 2 साल से उन्हें देखती आ रही हूँ। हम हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के लिए आप और दीगर लोग ही घर के अफराद जैसे होते हैं। वो चापलूसी पे उतर आई। बस उनकी बीमारी का सुना तो परेशानी से हुई। आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, शायद उन्हें किसी मदद की जरूरत हो। आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। अगर आप बता दें कि वो किस हॉस्पिटल में है तो मैं उन्हें देख भी आऊँगी और इलाज मुआवजे के सिलसिले में कुछ मदद भी करूँगी। बस इतनी सी बात है। इसके चेहरे पर फैली कमाल मासूमियत और लहजे की इंतहाई दर्जे की मिठास शायद अम्मा बरकते को मुंह कर देती, लेकिन सामने खड़ी मुकद्दस का मुतफक्कर चेहरा और मुख्तरफ अंदाज में चुस्खाती उंगलियां बावर करा रही थी कि बात इतनी सी नहीं है। मैंने सच्ची दसो। ओ किसी नू दस दी नहीं अपनी कोई गल, पर मेरा ख्याल है हुन वापस आन नहीं लगी। खौरे अपने पिंड चली गई हो, लेकिन मेरा ख्याल है अब वापस नहीं आएगी। वो तेज तेज कदमों से वापस अंदर की तरफ चली गई। क्या कह रही थी उसे एक लफ्ज न पल्ले पड़ा। शायद वो वाकई नहीं जानती। नहीं शानू, इन्हें सब पता है। वो साफ नजर आ रहा है कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हैं। लग तो शानू को भी यही रहा था, लेकिन उसने उसकी तारीफ करना मुनासिब नहीं समझा। अगर पता होता तो भला वो हमसे क्यों छुपाती? वो हर सूरत में इसका ध्यान बटाना चाहती थी, लेकिन इसकी सुई बार बार अम्मा बरकते की खोजती नजरों पर अटकी हुई थी। फिर वो मुझे यूं क्यों देख रही थी? मुझ पर नजर पड़ते ही उनके चेहरे के तासुरात बदल से गए थे। शानू, तुम कह रही थी ना कि मेरे और उनके चेहरे में बेहद मुशाबहत है, तो क्या इसलिए? हो सकता है, लेकिन इस मुशाबहत को बहुत कम लोग महसूस कर सकते हैं, ख़ुसूसन वो जो तुम्हें या इन खातून को बहुत ही करीब से जानते हों। जब मैंने पहली बार उन्हें देखा तो चेहरे के नए नक्श मुझे चौंका गए, क्योंकि बरसों से इन नक्श से मेरी वाकफियत रही है। इसी तरह चौंके अम्मा बरकता अम्मा मोमना के साथ गुज़श्ता कई सालों से रहती चली आ रही हैं। इसीलिए तुम्हारी सूरत देख कर उन्हें उछंबा हुआ होगा, वरना सरसरी सा देखने पे ये मुशाबहत भी महसूस नहीं होती। एक तो उम्र का फ़र्क, दूसरा उनके चेहरे का 1/3 हिस्सा
خاصا جلا ہوا ہے۔ اور یہ چہرہ کس نے جلایا ہوگا؟ اس نے جیسے ہواؤں سے سرگوشی کی۔ پلیز مقدس، ان سوالوں میں خود کو مت الجھاؤ۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں، ہم یہاں ایک امید لے کر آئے ہیں، الجھے ہوئے دھاگے کا ایک سرا ڈھونڈنے۔ لیکن جب کوئی بات واضح نہ ہو جائے، تم پر فرض ہے کہ تم یہ فرض کر کے مت بیٹھ جاؤ کہ وہی تمہاری مما ہے۔ اسے تابعداری سے سر ہلاتا دیکھ کر شناور کو تسلی ہوئی۔ اور ہاں، اکیلے مت جانا ہاسپٹل، مجھے لائبریری میں بس 10 منٹ کا کام ہے، میں فارغ ہو کر آتی ہوں، پھر اکٹھے ہی نکلتے ہیں۔ تمہیں وہاں چھوڑ کے میں زارا کی طرف جاؤں گی، اس کے ساتھ ایگزامینیشن سے کچھ معاملہ نپٹانے ہیں۔ اسے آڈیٹوریم کی سنسان سیڑھیوں پہ گمسم بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ خشک پتوں کے کراہنے کی آوازیں اس کے خالی دماغ میں گونجی۔ پھر ایک مردانہ بھاری آواز اسے غائب الدماغی کی کیفیت سے مکمل طور پر نکال لائی۔ السلام علیکم۔ اس نے گرد آلود سیڑھیوں پہ انگلی سے لائنیں کھینچنے کا شغل ترک کر کے سامنے نظریں اٹھائی۔ چند لمحے اسے انجان نظروں سے دیکھنے کے بعد وہ جیسے ہوش میں آئی۔ آپ یہاں؟ جی، میں ڈاکٹر خوشنور، اور یہاں؟ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ہلکی سی رمق پا کر وہ ریلیکس سا ہو کر وہیں ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ بڑی ہی کمزور یادداشت ہے آپ کی۔ محض 24 گھنٹے پہلے ہونے والی ملاقات بھی آپ کے ذہن سے محو ہو گئی؟ جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ ذہن اس وقت کن طوفانوں کی زد میں ہے؟ وہ تو ابھی خود کو پہچاننے کے مراحل سے گزر رہی ہے، کسی دوسرے کا حوالہ کیا یاد رکھے؟ دراصل میں آپ کو یہاں دیکھ کر حیران ہوئی۔ آپ تو ڈاکٹر ہیں نا؟ پھر یہاں؟ میں ایک ذاتی کام سے آیا تھا۔ آپ یہاں پڑھتی ہیں؟ اس کے سوال کا جواب پیچھے سے آتی شناور نے دیا۔ جی نہیں، یہ بھی یہاں ایک ذاتی کام سے آئی ہیں۔ نہ جانے اس ملک کے ڈاکٹروں کو ہم فنکاروں سے کیا کام پڑ گیا ہے۔ السلام علیکم۔ شکر ہے سلام کا جواب تو ملا، ورنہ میں تو سمجھا تھا سلام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ میں سلام کا جواب دینے کی بھی روایت نہیں۔ مقدس اس کا طنز محسوس کیے بغیر چپ چاپ بیٹھی رہی۔ تو آپ بھی ڈاکٹر ہیں؟ یقین نہیں آتا۔ اس نے لائٹ براؤن کڑھائی والے آف وائٹ چادر میں سلیقے سے لپٹی اس مختصر الوجود لڑکی کو بے یقینی سے دیکھا، جو چہرے پہ چھائی سنجیدگی اور پروقار طریقے سے اوڑھے چادر کے باوجود بھی کم سن تین ایجز ہی نظر آتی تھی۔ تقریباً اس بار بھی اس کی طرف سے جواب شناور نے ہی دیا۔ یہ زیر تعمیر ڈاکٹر ہے، MBBS کے فائنل ایئر میں ہے، کنگ ایڈورڈ کالج میں۔ اس نے مقدس کے گھورنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تعارف کا سلسلہ مزید آگے بڑھایا۔ اور میں شناور گل، مقدس کی فرسٹ کزن اور اکلوتی فرینڈ، یہاں منی ایجز ڈپارٹمنٹ میں ہوں۔ بے حد خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اس نے ہنستے ہوئے تعارف سے اگلی رسم بھی نبھا دی۔ آپ لاہور میں کب تک ہیں؟ کچھ صحیح اندازہ نہیں کب تک رکنا پڑے، لیکن ایک ہفتے تک واپسی کا کوئی ارادہ نہیں۔ تو پھر یہ میری طرف سے باقاعدہ انویٹیشن ہے، آرٹ گیلری میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایگزابینیشن ہے، پرسوں ضرور آئیے گا۔ جی ضرور۔ اس نے فوراً ہی حامی بھر لی۔ بعد میں سارے راستے مقدس اس سے بحث کرتی رہی، کیا ضرورت تھی اتنی تفصیلی تعارف کی؟ فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ، کنگ ایڈورڈ کالج، منی ایجز ڈپارٹمنٹ، اور تو اور فضول میں انوائٹ بھی کر لیا۔ پتہ نہیں کب عقل آئے گی، ہر کسی سے بلا وجہ فرینک ہو جاتی ہو، نہ جانے کون ہے، کیسا ہے، کیا سمجھ رہا ہوگا ہمیں۔ اور تم کیوں اس قدر ٹچی ہو رہی ہو اس معاملے میں؟ آخر کسی سے ذرا سا تعارف حاصل کرنے میں کیا ذاتیات کے حدود میں داخل نہیں ہو جاتا کوئی؟ اس نے ہماری مدد کی تھی، اس بات سے تو انکار نہیں ہے نا؟ پھر کیا ہوا اگر میں نے اخلاقاً اسے انوائٹ کر لیا؟ پرسوں کی ایگزامینیشن میں شامل سارے لوگ ہمارے واقف کار تھوڑی ہی ہوں گے، اجنبیوں کا وہاں آنا منع تو نہیں ہے، اور پھر 2 ملاقاتوں کے بعد کوئی اجنبی نہیں رہتا۔ شناور کو اس کی انتہا درجے کی احتیاط پسندی سے چڑ تھی۔ اور پھر وہ کون ہے، کیا ہے، اس کا اندازہ تو تمہیں بھی ہو ہی گیا ہوگا۔ اس قدر پولائٹ، کلچرڈ اور ویل مینرڈ شخص کو کم از کم میں نے تو پہلی بار دیکھا ہے۔ خواتین کا احترام کرنا جانتا ہے، تم نے محسوس کیا؟ اس نے ایک بار بھی ہمیں کوریدنے کی کوشش نہیں کی، نام بھی نہیں پوچھا، پتہ بھی نہیں جاننا چاہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پلیز جانو، پلیز اسٹاپ۔ اس نے تنگ آ کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ نہ جانے کیوں وہ اس شخص کی تعریف میں ایک لفظ مزید نہ سننا چاہتی تھی، لیکن بھلا کسی کے چاہنے سے بھی کچھ ہوا ہے؟ ایگزیبیشن والے روز شناور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے ہی گئی۔
اس کے نہ کرنے کے باوجود اس نے مقدس کو زبردستی تیار کیا۔ یہاں اکیلی بیٹھی کیا کرو گی؟ اب چھٹیاں ختم ہونے سے پہلے آ ہی گئے ہیں، محض تمہاری ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر تو کسی نہ کسی طرح وقت گزارنا ہی ہے۔ وہ تو شکر ہے دارا اور احمد نے ایگزامینیشن کا پروگرام بنایا ہوا ہے، ورنہ میں نے تمہاری جان نہیں چھوڑنی تھی اگر مجھے بوریت کا شکار ہونا پڑتا۔ کوئی احسان نہیں کیا تم نے میرے ساتھ آ کے، جس مقصد کے تحت میں یہاں آئی تھی وہ تو اب تک ادھورا ہے۔ تم سب کچھ بھلا کر اپنے دوست کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اس نے شکوہ کیا۔ میں بھولی نہیں ہوں، لیکن اس طرح بار بار وہاں جانے کا کیا فائدہ؟ خیر تمہاری تسلی کے لیے کل پھر چلیں گے پتہ کرنے۔ اس نے کسی طرح بہلا پھسلا کر اسے جانے پر تیار کر ہی لیا۔ وہ جانتی تھی مقدس اس وقت کس ذہنی کیفیت سے دوچار ہے۔ ادھوری معلومات سے اسے کچلے دے رہی ہیں، اور جب تک وہ کسی واضح نتیجے تک نہیں پہنچ جاتی یوں ہی امید اور وہم کا شکار رہے گی۔ اب تو خود شناور بھی بے چینی سے اماں مومنہ کی منتظر تھی تاکہ آر یا پار والا کوئی حل نکلے کہ وہ مقدس کی ماما ہے یا نہیں۔ یہ معمہ حل ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔ اس بار شناور نے خوشنود کو دیکھ کر لپک کر سلام کرنے میں پہل کی۔ وعلیکم السلام۔ اس نے مسکراتے ہوئے شناور کے سلام کا جواب دینے کے بعد مقدس کی طرف دیکھا۔ کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں۔ اب اتنی بداخلاق تو وہ بھی نہ تھی کہ جواب ہی نہ دیتی، لیکن مزید گفتگو سے بچنے کی خاطر دانستہ رخ موڑ کر پینٹنگز دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر خوشنود کو مکمل طور پر مقدس کی طرف متوجہ دیکھ کر شناور ٹھٹکی اور کچھ سوچ کے غیر محسوس انداز میں دونوں کے درمیان سے نکل گئی۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے بڑی ہی دلچسپی سے اس کی بے اعتنائی کا مظاہرہ دیکھنے لگا۔ اس وقت آرٹ گیلری میں موجود ایک سے ایک ماڈرن عزم کی شکار لڑکیوں کے درمیان اس کا سادہ مگر پروقار وجود انفرادیت کے احساس سے دوچار تھا۔ سر کو مکمل طور پر ہر وقت ڈھانپے رہنے والا آنچل، سر و قد اونچا، پینٹنگ دیکھنے کی کوشش میں ذرا سا ڈھلک گیا تھا۔ سنہری بالوں کے درمیان سے نکلتی سیدھی اور شفاف مانگ میں کہیں کوئی الجھاؤ نہیں تھا۔ پیشانی کا نور یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس کے نام کے رنگ اس کی شخصیت میں کتنے گہرے ہیں۔ مصنوعی رنگوں سے قطعی بے نیاز لب و لہجہ نقرۂ جلد پر یاقوت کی طرح چمک رہا تھا، اور آنکھوں میں تراشے ہوئے نیلم اس چہرے کو کس قدر بیش قیمت بنا رہے ہیں۔ خوشنود نے سوچا، پھر کیا ہے؟ کون سا تاثر ہے جو اس انمول نگینے کو محروم ظاہر کر رہا ہے؟ اداسی کی اس کوہر کا سبب کیا ہے جو اس نکھری ہوئی شخصیت کو دھندلائے دے رہا ہے؟ وہ کون سی الجھن ہے جس کے الجھاؤ نے اسے گرد و پیش سے اس قدر بیگانہ کر دیا ہے کہ وہ اس کی کھوئی سی کیفیت کا راز کھوجنے میں بھی خود بھی کھو سا گیا؟ کوئی دیر کی خاموشی محسوس کرتے مقدس نے پلٹ کر دیکھنا چاہا۔ شناور غائب، لیکن ڈاکٹر خوشنود ہنوز اس کے عقب میں دھیرے دھیرے قدم اٹھا رہا تھا۔ اس کے ایک دم رکنے پر وہ بھی ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں سرس مائیگی سے محسوس کر کے بولا، آپ کی کزن غالباً اپنے کلاس فیلوز کے ہمراہ ہیں۔ مقدس کو اس لڑکی پر بے انتہا غصہ آیا، پھر جو ضد کر کے اسے ساتھ لائی اور اب اس اجنبی میں کے ساتھ اسے تنہا چھوڑ گئی۔ تنہا ہونے کی بے بسی اس کے ہر نقش سے عیاں ہونے لگی، جسے محسوس کر کے وہ پھر کہہ اٹھا، آپ اپنے دوست پہ اتنا ڈپینڈ کیوں کرتی ہیں؟ ڈپینڈنٹ؟ جی نہیں، میں صرف اس کی عادی ہوں اور کوئی بات نہیں۔ ہمارا ساتھ کئی برسوں پرانا ہے، اور پھر میری کسی سے کوئی خاص دوستی بھی نہیں، اسی لیے اس کا میرے پاس نہ ہونا مجھے ڈسٹرب کر جاتا ہے۔ وہ اس کے سوال کا جواب دینے کی پابند تو نہ تھی، لیکن اس کے ڈپینڈنٹ کرنے والے الزام نے اسے جز بز کر دیا۔ اور یہ ڈسٹربنس تو آپ پر مکمل طور پر چھائی ہوئی ہے، وہ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کی جھنجھلاہٹ دیکھ کر خاموش ہی رہا۔